اپنی نیسز اور بہن کے ساتھ دیکھا ہے کہ جو واٹس ایپ کا لاسٹ سین ہوتا ہے انہوں نے وہ ختم کر دیا، کیونکہ اس بات پہ بھی لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں کہ اس ٹائم اگر تھے واٹس ایپ پہ، آپ آن لائن تھے تو جواب آنسر کیوں نہیں کیا، ریپلائی کیوں نہیں کیا، بالکل اور ٹھیک ہے. انہوں نے لاسٹ سین ختم کر دیا، اور جس طرح ڈبل کلک بلیو ہے وہ بھی ختم کر دیا. اب لوگوں کا جو یہ ججمنٹل بیہیویئر یہاں تک ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اسے برداشت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اپرچونٹی دی ہوئی ہے ہمیں اس طرح کی ماحول میں ہمیں بھیج کر کہ ہم اپنے اندر صبر اور برداشت کے مادہ کو بہتر سے بہتر کریں. یہ شاندار اپرچونٹی ہے جی. یقین کریں کہ دس وڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ انڈر اینی ادر سرکمسٹانسز جو کہ موقع ہمیں آج میسر آ گیا اس وجہ سے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہم کو اصل میں کچھ چیزوں کے بارے میں ہم ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، ہمارے پاس کبھی بھی کسی واقعے کی 100% انفارمیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم اس کے بارے میں ججمنٹ ضرور دیتے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، یعنی ایون اگر آپ کی ججمنٹ ٹھیک بھی ہے تب بھی آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ٹھیک ہے کل کو غلط بھی ہو سکتی ہے. اور انسان بڑی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. وہ اگر 2 ججمنٹس ٹھیک کرے تو اس کا لگتا ہے کہ مجھے ہر چیز میں ٹھیک ہی جج کرتا ہوں. وہ اس کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. تو I think one of the best things to do is to ignore it. آپ اگر موقع ملتا ہے، اگر آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے تھے اور آپ you were appearing on WhatsApp لیکن آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. There are 100,000 different things that you are involved in. زندگی میں آپ کچھ چیزوں کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو سوچنا بھی پڑتا ہے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی کرنے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ کسی سے مشورہ کرنا پڑ سکتا ہے. کئی چیزیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. میرے ساتھ ذاتی طور پر یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ کس کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا یہ بات کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں ابھی اس بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن آپ پھر اس کے بعد کسی کام میں انوالو ہو گئے اور بھول گئے، اور دوسرا جو ہے اس کے ذہن میں یہ شکایت جو ہے یہ پوری طرح سے موجود ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا. ان چیزوں کو بہت سیریسلی نہ لیں. سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ کہ اگر کسی کی ایسی شکایت آپ کے نوٹس میں آئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، تو اس پر آگے بڑھ کر معذرت کر لیجئے، معافی مانگ لیں، اور کوشش کر لیں کہ اس چیز کے بارے میں اپنی کریکشن کے لیے کوشاں ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ٹرائی ٹو پٹ مور ایفرٹ ان ٹرائنگ ٹو کریکٹ یور سیلف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی شکایت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بتا دیں اگر کوئی ریزن ہے آپ کے پاس، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو اگنور کریں اس بات کو. آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے. اور یہ جو انفارمیشن ہمیں اپنے آس پاس سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے ملتی ہے، وہ اچھا فیڈ بیک ہے ہمارے لیے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن اس میں بہت سارا بے معنی فیڈ بیک بھی ملتا رہے گا. تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یو کین اگنور اٹ. لیکن اس کو بہت سیریسلی نہ لیں، یعنی اس حد تک سیریسلی لیں جدھر آپ کے لیے ایک کریکشن کا، امپروومنٹ کا باعث بنتا ہے. اس سے زیادہ اس کو اپنے دل سے نہ لگائیں، اس پر پریشان نہ ہو. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول بینیفٹ یو. ہر ایک کو دنیا میں، آپ وہ جو کسی نے کہا ہے نا جی کہ آپ کچھ لوگوں، آئی مین یو کین ناٹ میک ایوری بڈی ہیپی آل دا ٹائم. It is possible to make some people happy some of the time, but not everybody at all times. So just accept that کہ یہ اس سے آگے میرے لیے possible نہیں ہے. And take life very easy. اپنی کریکشن کے بارے میں ہر وقت سینسٹیو رہیں انشاءاللہ، کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور اس فیڈ بیک کو اگر جدھر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کریکشن اور امپروومنٹ کے لیے ضرور یوٹیلائز کریں.